أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، رمضان مبارک اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیے. بہت ہی مبارک مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے. جی جی. اور جب یہ لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے تو بس تیاری ہی ہوگی ایک دو دن میں رمضان المبارک کی، چاند کے حوالے سے کہ 12 کو ہوتا ہے 13 کو جو بھی ہے. جی جی جی. اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس میں ظاہر ہے یہ ہمارا جو ہے اسلامی کیلنڈر اس کا 9واں مہینہ ہے. 9th month آف دا اسلامک کیلنڈر ہے یہ. اور اس میں 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں کیونکہ ہم چاند کے حساب سے چلتے ہیں. جی جی جی. اس میں یہ روزہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہمارا آج کا یہ پہلا پروگرام جو ہے وہ ابتدائی جو پروگرام ہے تعارف کے حوالے سے اور رمضان المبارک جو ہے اس کی مبارکباد ہم اپنے تمام مسلمان جو بھائی بہن ہیں پوری دنیا میں ان کو دیں گے کہ بھائی آپ اس میں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. بالکل ٹھیک. جی. قریب دنیا میں جو مذاہب ہیں بہت سارے اگر دیکھا جائے تو ہر ایک میں جو ہے وہ روزہ جو ہے دو چیزیں ضرور موجود رہیں، روزہ اور قربانی. جی جی. اور قربانی کا تو یہاں تک حال تھا کہ جو بہت ہی آج سے 10,000 سال پہلے کے بھی اگر جو مذاہب کو دیکھا جائے تو اس میں بھی قربانی جو ہے اس کا ذکر ملتا تھا. جی جی جی. روزے کا ذکر بھی قریب کئی مذاہب میں ملا. جیسے اگر آپ دیکھیں روزے کو تو یہودی جو ہیں ان کے یہاں جو روزہ ہے اسے وہ یوم کپور کہتے ہیں. جی. اور یہ 7ویں مہینے میں ان کا جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے 10ویں دن یہ روزہ رکھتے ہیں. 7ویں مہینے کا جو 10واں دن ہے. جی جی. اور یہ روزہ 26 گھنٹے کا ہوتا ہے. اچھا. جی. اور اس کے علاوہ پورے سال میں 6 اور دن ایسے ہیں جس میں یہ روزہ رکھتے ہیں یہودی.
اس کے بعد جو بدھسٹ ہیں، بدھ مت کے ماننے والے، وہ جب پورا چاند ہو جاتا ہے تو روزہ ان کا ہوتا ہے، یعنی ہر مہینے میں جب بھی چاند پورا ہوگا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ جی جی اس کے بعد جو کیتھولک ہیں اور ان کے یہاں جو ہے وہ آش وید اور گڈ فرائیڈے کا جو ہے ان کے یہاں روزہ ہوتا ہے، جو کہ آج تھا گڈ فرائیڈے۔ جی جی تو جو بہت ہی زیادہ آرتھوڈاکس جو ہوں گے، کیتھولک جو ہوں گے، جی جی وہ آج کا روزہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آرتھوڈکس کرسچن بھی ہیں، ان کے یہاں 40 دن کے روزہ ہوتا ہے، اچھا جی ان کے مذہب کے حساب سے 40 دن کا روزہ ہے۔ اور لینٹ فاسٹ ایک ہوتا ہے جو 48 دن تک ہوتا ہے، اچھا جی 48 ڈیز۔ اور اس کے بعد ازمپشن جو ہوتا ہے وہ 15 دن تک روزے رکھے جاتے ہیں۔ ازمپشن جیسے ہم رمضان کے روزے 29-30 ہوتے ہیں، وہاں ازمپشن کے 15 روزے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان میں ایک ہے جین مذہب، جی جین کے ماننے والے، جین مت ہندو مت کے حوالے سے۔ ہندو مت کے اندر ہی ایک جین ہے، ہاں جی، ہاں گروپ ہے، ہاں گروپ ہے۔ تو وہ جو ہے ان کے یہاں 8 دن اور 10 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ اچھا جی تو یہ دنیا کے مختلف مذاہب جو ہیں اس میں یہ روزوں کا یہ ہے۔ تو یہ میں نے دیکھا کہ ہر مذہب میں تقریباً کہیں نہ کہیں روزے کا ذکر جو ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ جی جی اب اگر آپ دیکھیں ہندوستان میں جو ہندو مذہب ہے اس میں بھی روزے ہیں، جی اور ان کے بھی مختلف مہینے کے اندر الگ الگ ایسے مہینے ہیں جس میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ جی ابھی حال ہی میں ہندوستان میں ایک شہر ہے، اس کے اندر ودودڑا شہر ہے، اس میں ایک کچی بستی ہے جی جسے کہتے ہیں ٹوئی نگری۔ نوی نگری جو ایک بستی ہے، وہاں پر کمیونٹی کچن جو ہے اس کو اہتمام کیا تھا مسلمانوں نے۔ اچھا کچی بستی جیسے ہمارے یہاں فوڈ بینک ہے، جی 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 اچھا اب وہ کچی بستی تھی، اور یہ لاک ڈاؤن کی بات ہے پچھلے سال کی۔ اور جی پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا رمضان جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں ہی آیا تھا، جی ہاں ہم نے روزے لاک ڈاؤن میں ہی رکھے تھے جی ہاں پچھلے سال۔ بالکل، ہمارے 24 مارچ کے بعد ہمارا لاک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تو وہاں بھی لاک ڈاؤن تھا ہندوستان میں۔ جی جی اس کچی بستی میں مسلمانوں نے کمیونٹی کچن کے نام سے فوڈ بینک کھولا، جی اور جس میں روزانہ 700 لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ جی جی اور کھانا کھانے میں جو آتے تھے وہ صرف مسلمان نہیں تھے، ہر مذہب کے لوگ تھے۔ جی کوئی وہاں کے عیسائی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، مختلف مذاہب کے۔ تو وہ جو ہندو جو تھے وہ انہوں نے جب وہاں کھانا کھایا تو اس کے بعد لاک ڈاؤن تو شروع ہو گیا تھا، اور بعد میں رمضان کا مہینہ آ گیا۔ جی جی تو پھر وہاں ان میں جو بہت سارے جو کچھ ہندو تھے انہوں نے روزہ رکھا رمضان میں، اس اچھا حوالے سے کہ بردرہڈ کے، اچھا یعنی اس میں ایک ہندو جو ہے اس نے یہ بولا، 19 سال کا ہے، وہ ڈرائیور ہے ہندو، اور اس نے یہ بولا کہ میں ویسے تو ہر ہفتے روزہ رکھتا ہوں، لیکن اس بار میں نے 27ویں شب کا روزہ رکھا تھا۔ اچھا اچھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مسلمانوں نے یہ کمیونٹی کچن بنایا تھا تو اس کچن میں میں بھی کھانا کھاتا تھا جا کے، تو مجھے بڑی محبت سی ہو گئی، اور میں نے پھر ان کے لیے، یعنی ان کے ساتھ مل کے ان کے مذہب کو دیکھتے ہوئے روزہ رکھا۔ جی جی اب اس کے بعد جون 2018 کی بات ہے، ہندوستان کے اندر نہر ہے ایک گومتی کے نہر، اس کے کنارے پہ ایک ہے منکا میر مندر ہے، جی جی اس مندر میں افطار پارٹی کرائی گئی، اور باقاعدہ جب مسلمانوں کے لیے انہوں نے اہتمام کیا، ایسے ہی لکھنؤ کے ایک مندر میں یہ ہوا جس میں 500 لوگوں نے روزہ افطار کیا، اور اس دن وہاں پر تمام جو دوسری ایسی چیزیں جو مسلمانوں کو مذہب کے حوالے سے نہ ہو، جیسے گھنٹی بجانا یا وغیرہ، کچھ نہیں کیا گیا، جی سیدھا جی سیدھا روزے کا اہتمام کیا انہوں نے۔ اور وہاں پر لکھنؤ میں نیلی مسجد ہے، تیلی والی مسجد، اس کے جو امام صاحب تھے مولانا فضل رحمانی، انہوں نے شرکت کی، اور کئی اور علماء کرام تھے وہاں پر، جس میں صوفیان نظامی صاحب تھے۔ تو بڑی بھائی چارے کی فضا بھی دنیا میں قائم ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جی ایسے ہی وہاں پر ایک اور خاتون ہے، اس نے یہ منت مانی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی بیمار تھا، شاید ہندو تھی، وہ ہندو ہے، جی اور وہ بیمار جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس نے منت مانی تھی کہ میں پیدل جو ہے وہ ممبئی میں درگاہ حاجی علی کی،
حاجی علی، کہ ہاں وہاں میں ننگے پیر جاؤں گی. تو وہ وہاں گئی اور اس کا جو گھر تھا اس پہ قبضہ ہونے والا تھا, تو وہ قبضے سے بچ گیا گھر اس کا. تو اب وہ ہر سال رمضان کے روزے رکھتی ہے اور کیلنڈر لے کے آتی ہے مسجد سے باقاعدہ, اور کھجور سے روزہ کھولتی ہے. تو اب یہ بھی ہیں ہمارے سامنے کئی چیزیں. تو رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ایک طرح سے دنیا میں انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں رمضان کی جو افادیت ہے جی یا رمضان میں جو افادیت کے ساتھ ساتھ جو ثواب ہیں وہ سب چیزیں موجود ہیں, ان کے متعلق ذرا روشنی ڈالیں, اور اس کا مین مقصد کیا ہے یہ دیکھیں ایسا اسلام ہے, کی نظر سے. دیکھیں اگر آپ قرآن شریف کا ہم مطالعہ کریں, اس کو پڑھیں, تلاوت کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن شریف میں جو سب سے اہم رکن ہے نماز, جی جی نماز کے متعلق جو ہدایات آئی ہیں وہ مختلف مقامات پر تھوڑی تھوڑی آئی ہیں. کہیں رکوع اور سجود کا ذکر ہے, کہیں پاکی کا ذکر ہے, ایسے الگ الگ. پھر اگر آپ دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں تو اس میں بھی الگ الگ مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے. جی اور جی قرآن شریف میں زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ کہیں بھی نہیں ذکر اس کا, وہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے جی کہ جی 2.5% وغیرہ جو بھی ہے. اس کے بعد حج ہے, حج کے لیے بھی مختلف مقامات پر ذکر آیا ہے, کہیں جی سعی کا ذکر ہے, کہیں طواف کا ذکر ہے. لیکن روزہ جو ہے, روزے کے حوالے سے تفصیلی طور پر جو آیات آئی ہیں, اور اس میں اگر دیکھا جائے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185, جی جی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جی لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر, اور ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ. جی سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے, جی اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا, اور چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کرو. اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو, اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. جی اتنی تفصیل سے ذکر آیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں. جی جی اس میں اس کے اگر دیکھا جائے تو کئی فائدے ہیں. اس سے انسان جو ہے صحت کے حوالے سے, بھائی چارے کے حوالے سے, ظاہر ہے ہم روزہ افطار کرتے ہیں, مسجدوں میں جانا ہو جاتا ہے, تراویح کے لیے جمع ہوتے ہیں لوگ. جی تو جہاں مجمع جمعے کی نماز میں ہوتا تھا, کیونکہ ہم عجیب سے لوگ, ہم تو ہو ہی گئے ہیں مسلمان, کہ ہم جمعے جو ہیں وہ زیادہ تعداد ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں جی عام جی دنوں میں اتنی تعداد نہیں ہوتی. شاید اس میں لوگوں کے کام کی وجہ ہو, جہاں کام کرتے ہیں وہاں چلے جاتے ہوں گے, جی مگر ایک محلے کے لوگ ایک جگہ جمعے کو ہی زیادہ جمع ہوتے ہیں. جی لیکن بالکل صحیح, اس مہینے میں تو روزانہ جمع ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. اب یہ جو لفظ ہے سوم, یہ سوم جو ہے یہ, اور اس کو جو جب یہ پڑھا جاتا ہے عربی میں سیام, تو اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ سوم جو ہے اس کی جمع سیام ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سوم کی جمع سیام نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ سوم جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ عرب جو تھے وہاں ان کے یہاں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے روزہ رکھنے کا کوئی ایسا رواج نہیں تھا. جی جی حج ہوتا تھا ہاں مکہ میں مکہ میں, اس کے طریقہ کار اور تھے جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے بالکل اور ہاں وہ ہوا. خیر, تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جو عرب تھے وہ جنگجو بھی تھے, اور گھوڑے جو تھے وہ جنگ میں استعمال ہوتے تھے. جی جی اب آپ کو پتا ہے عرب میں کتنی گرمی ہے, جی جی ریگستان ہے. اب ظاہر گھوڑا جو ہے وہ جنگ کے میدان میں اگر جا رہا ہے, اس کے اوپر ایک سپاہی بیٹھا ہے تو وہ ہانپ سکتا ہے, بھوک لگے گی اسے, تھک جائے گا, پیاسا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ گھوڑے کے منہ پر ایک لوہے کا خود سا لگا دیتے تھے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, جیسے لوہے کا یا وہ کیا چمڑے کا, اس کا چمڑے کا. منہ بند ہو جائے. اچھا, اب کیا ہوتا تھا, وہ کر کے وہ اس کو گھماتے تھے. تو یعنی وہ اس کو عادی کرتے تھے کہ بغیر کھائے پیے بھی تم
चलते रहो हाँ और ट्रेनिंग तुम्हारे अंदर स्टेमिना बढ़ाने के लिए। स्टेमिना के लिए। उस खौद को सौम कहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे ये लफ्ज जो है ना, उसी से ये रोजा। अब चूंकि कुरान शरीफ जो है उसकी ये खूबी भी है कि उसमें ऐसे अल्फाज और ऐसी चीजें भी आई कि जो अरब के लोग उसे समझ लें आसानी से। जी हाँ, तो उस हिसाब से भी ये एक अलग वो है चैप्टर बातचीत है। जो हम कभी करेंगे। तो खैर ये सौम, तो ये इस तरह से ये सौम का लफ्ज आया। अब इसके जो फवाइद हैं, ज़ाहिर इस्लाम में जितनी भी हमारी इबादतें हैं उसके बेशुमार फवाइद हैं और ये सारे फवाइद हमारे लिए हैं। मगर सौम, ये रोजा जो है, ये एक ऐसी इबादत है जिसके लिए अल्लाह ने ये कहा कि ये रोजा मेरे लिए है। ऐसा कुरान शरीफ में और आया है कि हाँ ये मेरे लिए है, यानी इसका अजर मैं दूंगा। जी हाँ। तो आप देखें जो और इबादतें हैं ना, जैसे हज है, नमाज है, हज नमाज, इसमें अगर आप देखें, या उम्रा है, इसमें रियाकारी का इम्कान होता है। जी रियाकारी का होता है ना, देखिए ना, लेकिन रोजे में नहीं हो सकता क्योंकि रोजा वो तो अल्लाह जो है उसके साथ है ये मामला। जी हाँ। आपने वो वक्त मुकर्रर है, सुबह बंद करना है और मगरिब के वक्त खोलना है, हाँ, तो उन औकात में उसको कोई भी ताकतवर, कोई भी अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी टाइमिंग वो अल्लाह ने जो पाबंद किया हुआ है उसी के बस उसके मुताबिक मुताबिक। जो हमें हदीस में मिलता है उसी हाँ, के मुताबिक हमें चलना पड़ता है। बस तो ये है। अब रोजे के हवाले से हमारी तफसीली गुफ्तगू और भी होती रहेगी। होती रमजान रहेगी। जैसे ही रोजे शुरू होंगे, हफ्ते में 1-2 बार, जी जितने भी बार हम में हिम्मत हुई, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, हम जी जी प्रोग्राम जो है वो लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जी जी आज के प्रोग्राम में मेन बात जो सिर्फ है कि हम जो प्रोग्राम करेंगे उसमें हम ज़कात के हवाले से प्रोग्राम करेंगे। जी आज के प्रोग्राम में जो अहम बात यह है कि बहुत से हमारे ऐसे दोस्त और अहबाब, भाई बहन हैं जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है, जी जी लेकिन रोजा रखने का एक ऐसा शौक है कि वो बाज़ औक़ात अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। जी जी इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है क्योंकि रोजे में इंसान की और आम दिनों में जो रूटीन है उसमें 2 चीजों में बहुत बड़ी तब्दीली आती जी है। एक, खाने पीने के औकात में तब्दीली आ जाती है। जी रमजान ना हो तो हम सुबह नाश्ता करते हैं 7-8 बजे, फिर दोपहर को कुछ खाते हैं 2, ढाई, 3 बजे, फिर रात को कुछ खाते हैं 7-8 बजे, 9 बजे। ये हमारी रूटीन होती है। जी जी इसके बाद हम 11 बजे तक सो जाते हैं जी और फिर सुबह हम 6-7 बजे उठते हैं। जी जी रमजान में ये रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जी अब जो खाना जो है, यानी उस वक्त खाएंगे हम जब रात को हम सोते हैं, उमूमन हाँ 3 3 बजे, बजे हाँ है ना। और अफ्तारी हम उस वक्त करेंगे जब हम रात को सोने जाते हैं दोबारा। हाँ 8:30 बजे। तो वो पूरे जो 16 घंटे हैं वो हम्म, हम खाने पीने से बगैर रहेंगे। जी जी अच्छा, नींद का पैटर्न भी हमारा बदल जाएगा। तरावी से फारिग होंगे 12 बज जाएंगे आपको, जी आप सोएंगे 3 घंटे बाद फिर उठना है आपको। तो ये 2 पैटर्न जब बदलते हैं हम्म, तो उसमें जो तब्दीलियां आती हैं इंसान में, जिस्म में, वो बहुत सारी आती हैं। और खासकर जिनको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी, जी जी उनको 3 चीजों की वजह से जो है कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के खतरे रहते हैं। और वो है हाइपोग्लिसीमिया, हम्म, हाइप्रोग्लिसीमिया और डिहाइड्रेशन। जी जी ये 3 चीजें होती हैं खुराक की वजह से और पानी की वजह से, जी जी उसकी कमी। तो जिनको डायबिटीज अब 2 तरह की है। एक जो है वो डायबिटीज टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। टाइप 1 में जो इंसुलिन के साथ है, जो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं लोग। दूसरी जो है वो टैबलेट के ऊपर होते हैं, किसी को मेटफॉर्मिन है, किसी के पास कोई और होगी जो उसके जीपी ने उसे दी है। जी उन लोगों को मेरा मशवरा ये होगा कि आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। बिल्कुल ठीक है। वो आपका असेसमेंट करे कि आप जो है डायबिटीज के हवाले से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जी जी यानी कि हाई रिस्क में है या मॉडरेट रिस्क है यानी दरमियाना, या लो रिस्क है। बिल्कुल ठीक है। जिनका लो रिस्क है उनको तो रोजा रख लेना चाहिए। जी जिनका मॉडरेट रिस्क है, हम्म, उस मॉडरेट रिस्क में उन्हें डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी होगा कि जी डॉक्टर उन्हें बताए। और जिनका हाई रिस्क है उन्हें रोजा नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक क्योंकि वरना वो हॉस्पिटल में एंड अप होंगे और उसमें जान को भी खतरा होता है। है। जी
تو یہ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنی جانوں پر تم خود ظلم نہ کرو. جی جی. پھر احادیث میں بھی یہ تو بات کئی واقعات بھی موجود ہیں. اور جنوری 2021 میں اسی سال میں ایجپٹ کے جو مفتی ہیں انہوں نے فتویٰ بھی دے دیا ہے جی جی. کہ اس حوالے سے کہ جان جو ہے وہ بچانا جو ہے وہ فرض ہے پہلے. تو اگر آپ اس کنڈیشن میں ہیں ڈائبٹیز کی کہ آپ ہائی رسک پر ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے, اور اگر اس نے آپ کا اسیسمنٹ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ روزہ رکھنا آپ کی صحت اور جان کے لیے مناسب نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ نہ رکھیں. جو ماڈریٹ ہے وہ بھی مشورہ کریں, جو لو رسک ہے وہ بھی مشورہ کریں گے, اور پھر اس کے بعد وہ اس کے مطابق عمل کریں گے. اور اگر جو لو رسک والے ہیں اور شوگر کے مریض ہیں اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو انہیں کچھ باتوں میں احتیاط کرنی پڑے گی. جو شوگر کے مریض ہیں یا ماڈریٹ والے بھی اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے, بعض اوقات ڈاکٹر ایسا بھی ارینج کرتے ہیں, اس کی گلوکوز وغیرہ دیکھتے ہیں اور اس کا جو لیول دیکھتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بھائی تم جو 3 ٹائم گولیاں کھا رہے ہو تو 2 گولیاں سحری میں کھا لو, 2 افطار کے بعد کھا لو, ایسا کچھ ارینجمنٹ ریکمنڈیشن جو ڈاکٹر کی ہوگی کر دے ہو. تو اس میں بھی کیا کرنا ہے ان کو 2-3 چیزیں یہ ضروری کرنی ہے کہ واک اور ایکسرسائز نہیں کرنی ہے. اچھا جو نارمل حالت میں وہ کرتے ہیں. اگر دیکھیں ڈائبٹیز والا جو ہے وہ عام حالت میں واک کرے جب روزہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس سے انسولین بنے گی, اس کے لیے اچھا ہے. جی جی. لیکن کیا ہے کہ وہ واک کرے گا تو پانی کی بوتل تو ساتھ ہوگی نا بھائی. بالکل صحیح ہے. وہ پیتا رہے گا, ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگا, کھانا پینا ہوگا, اس کو کم از کم ہائپوگلیزیمیا وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہوگی. لیکن روزے میں تو نہ وہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. تو اگر اس نے ایکسرسائز کر لی اور لمبی واک کر لی اس نے روزے میں تو ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو روزے کی حالت میں واک اور ایکسرسائز سے پرہیز کرنا ہے, بہت ضروری. بالکل ٹھیک ہو گیا. ادروائز جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ کریں, ان کی مرضی ہے. جی جی جی. اچھا, اس کے بعد جو ڈائبٹیز والے روزہ رکھ رہے ہیں, جو لو رسک والے ہیں, انہیں یہ بھی چاہیے کہ سحری میں انہیں یہ کرنا ضروری ہے سحری میں کہ وہ سحری کے وقت ایسی غذا کھائیں جو دیر سے جو ہے نا ہضم ہوتی ہے اور زیادہ دیر رہے بدن میں. اور اس میں کیا ہے, فائبر ہے, وہ فائبر کھائیں گے, اچھا ہے ان کے لیے. فائبر کھائیں اور ایسے مشروب پیئیں جو شوگر والے نہیں ہیں, شوگر فری مشروب پیئیں, پانی زیادہ پیئیں. اور جیسے دال ہے, لوبیا ہے, بینز ہیں, فائبر والی چیزیں ہیں, براؤن رائس ہے, یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائبر کے ساتھ کہ جو ذرا دیر تک رہتی ہیں اور دھیرے دھیرے سے وہ جو ہوتا ہے. تو اس میں ان کو غذا کا جو ہے نا اندر احساس رہے اور وہ ان کے لیے سیفٹی اور رسک میں نہیں آتے. بالکل ٹھیک. اور جس میں شوگر نہیں ہے وہ مشروب اگر وہ پیئیں. اس کے بعد افطار میں بھی وہ ایسے ہی کریں, اور پھر یہ کریں کہ تراویح پڑھنے جائیں تو واک کر لیں. تراویح میں ویسے بھی ظاہر ہے مسجد جانا ہے, آپ نے اتر کے پارکنگ سے یا باہر دور کھڑے ہیں, آپ پیدل جانا ہے, قریب ہے تو 2-4 دوست مل کے واک کریں, تاکہ جب دن میں واک نہیں ہوئی ہے تو چلو شام میں ہو گئی. جی ہاں, اور پانی کی بوتل ساتھ ہوگی, پی لیا, اور مسجد میں بھی پانی موجود ہے. بالکل صحیح. یہ احتیاط جو ہے شوگر والوں کے لیے خاص تھی, میں نے کہا وہ میں آج کے پروگرام میں بتا دوں. رمضان کے حوالے سے مبارک مہینہ ہے, ایک طرح کی روحانی کیفیت ہوتی ہے. آپ اگر سچی بات پوچھیں تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں, ہمارا جو پروگرام ہے شعراء کرام کے حوالے سے, زمانہ سارا دیکھے گا, اس کے لیے آپ کو مجھے 3-4 فون کرنے پڑتے ہیں ہفتے میں کہ بھائی مضمون تیار ہو گیا ہے تو ریکارڈنگ کر لیں, اور میں کہتا ہوں کل کر لیں گے, آج سستی ہو رہی ہے, ہوتا ہے. لیکن یار آپ نے غور کیا ہوگا یہ رمضان کا پروگرام, ابھی رمضان میں تقریباً 13-14 دن ہے, اور میں نے آپ کو 2 دفعہ فون کیا کہ بھائی ریکارڈ کرو. وہ ایک اندر سے چیز نکلتی ہے. ہاں بالکل صحیح. ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا ہے مگر اندر سے وہ ایک جو کیفیت سی جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی جو ڈوب گیا ہوتا ہے اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہے, بس اب لگ جاؤ ایک طرف. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا 1 سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے, 11 مہینوں کے بعد. تو 11 مہینوں میں انسان نے جو زندگی کے حالیہ تجربات دیکھے ہوتے ہیں
ہاں اس میں سے وہ ایک سکون کے لیے سکون چاہتا ہے، اس کی روح سکون چاہتی ہے، ہاں اور بالکل اس کا دماغ جو ہے وہ سوچنا چاہتا ہے، اس کا دل ہے جو وہ اخلاقیات کو جنم دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ رمضان کے مہینے کا انتظار کرتا ہے کہ تاکہ اسے راستہ ملے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان روزے رکھے، اللہ کی عبادت کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کرے، بے اور شک، جس کے پاس جتنا بھی وقت ہو اتنی ہی عبادت کرے۔ کیونکہ ایک ایک چیز کا اجر کئی گنا ہے، جی ہاں بالکل، اور جو ہے اس میں تو اور جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر تو دے گا، بالکل صحیح، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بالکل تو ٹھیک اس ہے، کے پاس تو کمی ہے ہی نہیں۔ صحیح بات ہے، تو اور جو ہے ہم پوری کائنات کا مالک ہے یار، اس نے ہر چیز اسی کی ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے بھائی، تو یہ ہے کہ یہ مہینے کی یہ ایک خاص بات ہے کہ اس کا بھی آمد میں بھی 13-14 دن ہے، مگر وہ ایک عجیب سا جو جذبہ تھا نا، ہاں اس جذبے نے، پریپریشن، ہاں ہاں، کہ مجھے کہا کہ یار میں فون کروں آپ کو، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی مختلف ہے آج۔ جی ہاں بالکل صحیح ہے، وجہ بھی یہی ہے کہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں سب سو جائیں تو پھر میں آرام سے ٹیبل کرسی میں بیٹھتا ہوں۔ اب آج اتفاق سے جاگ رہے تھے تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا، میں نے کہا بھائی کسی اور جگہ بیٹھ کے کرتا ہوں میں آپ جی کے ہاں ساتھ۔ بالکل صحیح، یہ ایک ایسی بس کیفیت سی ہو جاتی ہے، جی جی اور جی آدمی کا ماشاء دل اللہ، کرتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس مہینے کی جو یہ روحانیت اور یہ جو ماحول ہے اس میں آدمی گم ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے، اب دوبارہ ہم لاک ڈاؤن میں پھر رمضان میں آ رہے ہیں، تقریباً لاک ڈاؤن جی ہے، ہاں مگر اس لاک ڈاؤن دفعہ میں، ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کچھ ایسا ہو گیا ہے بندوبست مساجد میں، یہاں انگلینڈ میں، پاکستان ہاں کا لیکن کھلم نہیں۔ کھلا نہیں، لیکن یہ کہ وہ پابندی کو درمیان میں رکھتے ہوئے جی جی، اجازت ہے کہ ہم مساجد میں جا سکتے ہیں ہاں اور اپنی عبادات کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں۔ تو رمضان کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں تھیں ابتدائیہ طور پر جو آج ہم نے یہ کی ہیں، لوگوں کو بنیادی طور پر تو ہمیں مبارکباد دینی تھی لوگوں کو، ہاں جی، بھئی رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اور یہ روزہ جو ہے اس میں روزے میں کئی چیزیں ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے، اب کچھ لوگ سفر بھی کر رہے ہیں، وہ بھی حل لگے ہاتھ تو ہم یہ بات کر ہی لیں، کیونکہ رمضان سے پہلے کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، کچھ پاکستان جانے ہیں، کچھ ہندوستان، کچھ بنگلہ دیش، افریقہ وغیرہ جو جہاں سے آئے ہیں۔ سفر کا جو یہ ہے کہ روزہ جو ہے، جو ابھی میں نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا تھا جس میں کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو گنتی بعد میں پوری کر لو۔ جی تو عموماً جو ہے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اگر میری فلائٹ ہے کل، ہاں ابھی اس وقت رات کے یہاں تقریباً 10:30 بجے ہیں، میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، جی اور کل میری فلائٹ ہے دوپہر کو 1 بجے، مثال کے طور پر پاکستان کے لیے یا ہندوستان بنگلہ دیش کے لیے۔ تو اب اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل میری فلائٹ ہے اور کل روزہ ہے، تو میں آج سحری کے لیے نہیں اٹھتا، کیونکہ کل میں سفر میں ہوں تو مجھے روزہ جو ہے وہ معاف ہے، بعد میں رکھوں گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے عموماً، یا ایسی سوچ آ سکتی ہے۔ لیکن جو اس کا حکم ہے وہ یہ ہے، جو میں سمجھا ہوں، ہم نہ تو مفتی ہیں نہ ہی کوئی عالم دین ہے، لیکن جتنا اللہ نے ہمیں فہم دیا ہے اور عقل دی ہے، اس کے مطابق جتنا ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کے حساب سے بات جو ہے وہ یہ ہے صابر رضا، کہ اگر میری فلائٹ کل ہے اور اس فلائٹ سے پہلے سحری میں اپنے وہاں کر رہا ہوں جہاں میں مقیم ہوں، تو مجھے وہ سحری کرنی ہے۔ ٹھیک، اب میں اس معافی میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، آپ سمجھے میری بات؟ اگر میری فلائٹ آج رات کو 12 بجے ہے ہاں اور میں جہاز میں ہوں گا جب سحری کا وقت ہوگا، تو میں سفر کی حالت میں ہوں، میں روزہ نہیں رکھ رہا۔ ٹھیک ہو گیا، اس لیے کہ مثال کے طور پر فلائٹ تو میری کل 1 بجے ہے، ہاں اور میں نے آج اگر یہ سوچ کر کہ کل میں سفر میں ہوں گا، سحری نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں فلائٹ میں بیٹھوں گا؟ ہاں، یہ تو نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہے؟ تو اگر اس بات کی گارنٹی نہیں ہے اور فلائٹ میں جانے سے پہلے ہی مجھے اس نے اپنے پاس بلا لیا، تو میرا تو روزہ گیا۔ جی جی، اس لیے اگر فلائٹ آپ کی ایسے وقت میں ہے کہ جس میں روزہ ہے اور آپ سحری کے وقت اپنے مقیم جگہ پر تھے، تو آپ روزہ رکھیں گے۔ اور اب افطاری کے
رکھیں گے. اور جب آپ نے سفر شروع کیا 1 بجے کی فلائٹ تھی تو آپ روزہ افطار کریں گے اس وقت کے حساب سے جب آپ کا جہاز کسی ایسے مقام پہ ہو جہاں افطار ہو گیا. اچھا. اب مثال کے طور پر یہاں تو 1 بجا تھا نا, لیکن پاکستان میں تو 5 بج گئے تھے. جی جی جی. تو جیسے جہاز وہاں جائے گا ٹائم آگے چلتا گیا, 2 تو گھنٹے کے بعد. ہو سکتا ہے کہ 2-3 گھنٹے بعد ہی روزہ کھل جائے. جو جہاز کا جو پائلٹ ہے وہ اناؤنس کرتا ہے کہ ہم اس مقام سے اب گزر رہے ہیں جہاں روزہ افطار کا وقت ہو گیا ہے. اگر وہ اناؤنس نہ بھی کرے تو آپ اندازے سے بھی لگا سکتے ہیں. ہاں, آپ کے پاس اگر کیلنڈر اور کیلکولیشن ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں. اور اگر اس روزہ افطار سے پہلے ایسی سچویشن ہو گئی خدا نہ خواستہ کہ حالت بہت خراب ہو گئی تو پھر روزہ توڑنے کا بھی حکم ہے. ٹھیک ہے. لیکن رکھنا ہے روزہ نکلنے سے پہلے. جی آپ حالت سفر میں ہیں نہیں ہیں اور مقیم ہیں اور سحری ہے تو سحری کرنی ہے. جی جی جی. حالت سفر شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو شروع آپ اسی حالت وقت ہو سفر جاتا میں آ گئے. اس طرح سے ہے معاملہ. ہے. جی جی. خواتین و حضرات, یہ ہمارا ابتدائی پروگرام تھا رمضان مبارک اسپیشل پروگرامز کے لیے. تو انشاءاللہ رمضان سب کو مبارک ہو ہم دونوں کی طرف سے. آپ ہمارے لیے دعا کریں اس مبارک مہینے میں, بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیں دعا میں شامل رکھیں. بے شک آپ سب لوگ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی دے, اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب مسلمانوں پر رحم کرے, کرم آمین. کرے اور فضل کرے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. وما